نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين يا رب العالمين. عزیز طلبہ و طالبات، دینی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اس کے کرم سے ایک ہفتے کے وقفے کے بعد آج کی کلاس آج ریزیوم ہو رہی ہے. آپ سب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ انشاءاللہ ہم سب ریگولر بیسس پہ کلاسز کنٹینیو کریں، اور یہ بھی دعا کریں کہ جو کچھ آف لائن کیمپین وغیرہ چل رہی ہے اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا کرے. کامیابی اس سینس میں کہ یہ جو قرآن کریم کی زبان کا جو سیکھنے کا سکھانے کا جو پیغام ہے، یہ میسج دور تک جائے، زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ قرآن کریم کے کو سمجھنے، اس پر غور و فکر کرنے، اس کے احکام اور اس کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا ہم سب بن جائیں. تو یہ فعل مضارع آج کا جو ٹاپک پچھلے ٹاپک سے کنیکٹڈ، اور فعل مضارع تو ہمارا وہ عنوان ہے جو ایک میجر ٹاپک ہے، یا آپ مین ہیڈ کہہ لیں. ٹھیک ہے، فعل کے بعد فعل مضارع، اور اس کے بعد اب اس کا جو سب ٹاپک چل رہا تھا وہ مضارع کے تغیرات میں آپ کے سامنے جو باتیں رکھی گئی تھیں ان سے ریلیٹڈ فرسٹ ہاف کی بات ہو گئی تھی. سیکنڈ ہاف آج انشاءاللہ اس کا مکمل ہوگا اللہ نے چاہا. لہٰذا یہ لیکچر نمبر 46 آپ کے سامنے آیا تھا، آج اسی کا سیکنڈ پارٹ یعنی 47 آئے گا انشاءاللہ. تو شروعات مضارع کے تغیرات کی جو ہوگی وہ اس سلائیڈ کو دیکھیے دھیان سے، جس میں آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ فعل جو ہے وہ خاص طور سے فعل مضارع کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، وہ اس کی 3 شکلیں پائی جاتی ہیں، جس میں سے جو پہلی فارم جو ہے وہ حالت رفع والی یعنی مرفوع، اور دوسری منصوب، اور تیسری مجزوم. یہ 3 آپ کو حالتیں بتائی گئی تھیں، یا یہ 3 فارمز بتائی گئی تھیں. تو جو آپ نے بائی ڈیفالٹ فارم پڑھی وہ مرفوع فارم تھی، جو آپ نے پہلے الحمدللہ مضارع کی گردان مکمل کی. سب سے پہلے مثال کے طور پر آپ نے فعل یفعل، تو یفعل سے جو آپ نے پوری گردان مکمل کی تھی وہ مضارع کی مرفوع گردان تھی. اور پھر آپ نے اس میں 14 صیغوں کے بارے میں پڑھا سمجھا، لیکن اس مرفوع کے بعد پھر آپ کو منصوب بتایا گیا تھا کہ منصوب کب ہوتا ہے، اور منصوب جو گردان ہے یا منصوب جو صیغے ہیں فعل مضارع کے وہ کیسے دکھتے ہیں، اپیرنس ان کا کیا ہے، کیوں ایسا ہوتے ہیں. یہ 2 کوشچنز تھے جن کے آنسر کو تلاش کرتے ہوئے ہم لوگوں نے اپنا سفر شروع کیا تھا. اور پھر تیسری فارم جو ہے وہ مجزوم کی، مجزوم یعنی اخف اور منصوب یعنی خفیف. تو اس کے لیے آپ اگلی سلائیڈ پہ چلیں گے، اور یہاں پر آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جو مضارع کے 14 صیغے ہیں ان کو ان کی ردم، ان کی ساؤنڈ کو دھیان میں رکھتے ہوئے، ان کی اینڈنگز کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم کو 3 گروپس میں یا 3 روز میں تمام صیغوں کو ڈیوائڈ کر لینا ہے. پہلے نمبر پہ ہم نے یذہبو، تذہبو، تذہبو، اذہبو اور نذہبو پیش والے ضمہ والے 5 صیغے لکھ لیے. دوسری رو میں آنی، اونا اور اینا والے تمام صیغے لکھ لیے تھے، اور اس کے بعد جمع مؤنث کے 2 صیغے تھرڈ رو میں لکھ لیے تھے. آپ کو یاد ہوگا اب باری آئی کہ جب یہ 14 صیغوں کو کلاسیفائی کر لیا اور 3 روز میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تو اب یہاں پر ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم ان کو منسوب کریں. کیا کریں؟ منسوب. تو یہ منسوب کیسے کریں گے، اس کے لیے آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ جتنے پیش والے صیغے ہیں ان سب کی پیش کو زبر میں تبدیل کر دیجئے، کنورٹ کر دیجئے. یعنی یذہبو یذہبا ہو گیا، تذہبو تذہبا، تذہبو تذہبا، اذہبو اذہبا، نذہبو نذہبا. اس کے بعد باری آتی ہے آنی، ہونا، اینا والے صیغوں کی.
تو اس میں آنی والا نون ڈراپ ہو جائے گا، اونا والا نون ڈراپ ہو جائے گا، اور اینا والا نون ڈراپ ہو جائے گا. تو جب یہ نون ڈراپ کریں گے اس کے بعد جو صیغے بچیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے: یذہبا، تذہبا 3 ٹائمس، اور پھر یذہبو، تذہبو جس میں ایک الف ایکسٹرا آپ لکھ رہے ہیں، اور تذہبی یہ اس طرح سے لکھا جائے گا. تو یہ دونوں روز میں یہ جو صیغے ہیں یہ تمام کے تمام صیغے آپ کے مرفوع سے منصوب بن گئے. تھرڈ نمبر والی رو جو ہے اس میں جمع مؤنث کے 2 صیغے تھے جن میں کوئی تبدیلی نہیں کی تھی، یہ ایز اٹ از رہیں گے، ان میں کوئی چینج نہیں. تو یہ جو آپ کے سامنے 14 صیغے ہیں، دراصل یہ سیکوینس میں جب انہیں پڑھیں گے اسی سیکوینس میں ایک چیز نوٹس کی، ان کی ساؤنڈ، ان کے آخر میں آنے والا کانسیپٹ اسے چینج کر دیا اور یہ صیغے منسوب ہو گئے. لیکن سوال یہی تھا کہ یہ منسوب آخر ہوتے کیوں؟ جیسے اسم میں آپ نے 3 فارمز پڑھی تھیں، حالت رفع، نصب اور جر، یعنی مرفوع منصوب مجرور. تو وہ اسم کی 3 فارمز تھیں، 3 حالتیں تھیں، اس کے اسٹیٹس کیس کو دھیان میں رکھتے ہوئے. یہ فعل کی 3 حالتیں، خاص طور سے فعل مضارع. ٹھیک ہے، تو یہ جو آپ نے صیغوں کی اپیرنس دیکھ لی، ریوائز کر لیا. اب آتے ہیں یہ ہوتے کیوں ہیں منصوب. تو اس کا آنسر اس سلائیڈ میں موجود ہے. اب اس سلائیڈ میں آپ کو بتایا کیا گیا، 1 منٹ، آواز آ رہی ہے پراپر؟ آ رہی ہے، نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہے اس ٹائم. اچھا چلیے 1 منٹ، آپ بتائیے گا اگر کوئی دقت آئے تو بتائیے گا. اس میں دیکھیے سب سے پہلا یہ آپ کو کچھ حروف بتائے گئے تھے جس میں لن، ان، کئی، اذن اور لام اور حتی. ٹھیک ہے، لن، ان، کئی، اذن، لی، حتی. تو یہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ 6 ہیں بظاہر، لیکن اس میں سے یہ 4 حروف ایسے ہیں جو کسی بھی فعل مضارع مرفوع کو منصوب کرتے ہیں. ایڈیشنلی ان 2 کو الگ سے بتایا گیا تھا، وہ یہ کہ گرامر والوں کے نزدیک صرف یہ 4 حروف ہیں جو کسی بھی فعل مضارع کو کیا کر دیتے ہیں، منصوب کر دیتے ہیں. یہ جو 2 ایکسٹرا آپ کو بتائے گئے تو اس میں یہ بات آئی تھی کہ یہ خود منصوب نہیں کرتے، بلکہ اس لی کے بعد آنے والا ایک ان ہے، اور حتیٰ کے بعد ایک ان محذوف ہے جو کسی مضارع کو یعنی فعل مضارع کو مرفوع سے منصوب کر دیتا ہے. اب اس میں آپ کا ایک پوائنٹ یہ آیا تھا لن. تو لن کے لگانے سے مضارع کے پہلے جب آپ لن لگاتے ہیں تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ زوردار نفی کا مفہوم آ جاتا ہے، تاکید کے ساتھ کسی چیز کا انکار، اور ساتھ ہی فیوچر ٹینس میں وہ خاص ہو جاتا ہے. دیکھیے کسی کا مائک میں آپ میں سے کسی، محمد علی صاحب بھائی مائک بند کر لو آپ. 1 منٹ 1 منٹ رک جائیے، میں کر دوں. 1 سیکنڈ، آپ ہمیں میسج کریے گا کوئی ایشو آئے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو لن سے زوردار نفی ہوتی ہے اور وہ فیوچر ٹینس کے ساتھ یعنی مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے. اسی طرح ہم کو پہلا، پھر دوسرا، تیسرا اور سب کو پڑھنا تھا، لیکن صرف ایک آپ سے ڈسکس کیا گیا تھا. تو چلیں اس لن کو پہلے دیکھ لیں، اس کی مثالیں دیکھ لیجئے. آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی جیسے یس جدو، یس جدو کا مطلب ہے، یہاں ریویژن بھی آپ کا ہو گیا تھا، یس جدو وہ سجدہ کرتا ہے یا کرے گا. ٹھیک ہے، لا یس جدو آپ کو پتا تھا لا کے لگانے سے کیا ہوگا. اسی طرح ما، اب آپ اس ریکارڈنگ کو جا کر دیکھیے گا، لا اور ما سے کیا ہوا، ریوائز کریے گا. اور پھر لن، لن جیسے ہی آیا تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس مضارع مرفوع کو پہلے اس نے منصوب کر دیا، یعنی یہ یس جدو کو اس نے کیا کر دیا، یس جدا. جیسے ہی یس جدا ہوا اور لن آ گیا، لن کے آنے کی وجہ سے، تو اب ترجمہ کیسا ہو گیا، وہ ہرگز سجدہ نہیں کرے گا. ہرگز نہیں، ہرگز نہیں جو الفاظ ہیں ان دونوں الفاظ کے ذریعے زوردار نفی ہو گئی، وہ کرے گا.
اس میں آپ کا وہ فیوچر ٹینس آ گیا. ٹھیک ہے, دونوں باتیں. اچھا, اسی طریقے سے یہ اگزامپل کچھ دیے گئے تھے جس میں یہ بتایا گیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا تھا کہ لن نصبر علی طعام واحد, کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے کس پر, ایک سنگل ڈش پر, اب ہمیں طرح طرح کے کھانے چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کا یہود اور نصارہ کا وہ کلیم کیا کرتے تھے, لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى تلك امانيهم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. یہ بات آپ سے ڈسکس کی گئی تھی کہ اصل میں تھا وہ یدخلو, لن نے اسے یدخلا کر دیا. ہمیں امید ہے کہ آپ نے یہ ریفرنسز چیک کیے ہوں گے. یہ یہاں پر دیکھیے سامنے آیات کے ریفرنسز دیے ہیں, ان کو آپ دیکھیے اور وہاں پر آپ سمجھیے گا. اب آج کی نیکسٹ, اب یہاں سے شروع ہو رہی ہے آج کی کلاس, اور لن کے بعد اب دوسرا پوائنٹ کیا ہے جس کی وجہ سے کوئی مضارع فعل مضارع منصوب ہوتا ہے. تو لسٹ میں آپ دیکھ لیجئے, لن کے بعد لسٹ میں لکھا ہوا ہے ان. تو اس ان کو سمجھ لیجئے کہ یہ ان کیا کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ لام زیر کے ساتھ ہے لی, لن ان کئی اذن لی حتی, یہ ایسے یاد کر لیجئے گا. ٹھیک ہے, تو یہاں پر ہمارے سامنے اب آیا ان, تو ان کو اپلائی کر کے دیکھتے ہیں مضارع میں کہ یہ کیا کچھ فرق لاتا ہے. ایک فرق, ایک ڈفرنس, ایک اثر تو کامن ہے, وہ یہ کہ تمام کے تمام فعل مضارع کے صیغے ان حروف کے آنے کی وجہ سے منصوب ہو جائیں گے. وہ ظاہری تبدیلی ہے, لیکن ایک تبدیلی جو میننگ والی ہے, مفہوم والی ہے, وہ آپ کو جاننا ہے. دیکھیے حرف, یہ جو ان ہے اسے کیا کہتے ہیں, اسے حرف مصدر بھی کہتے ہیں. دھیان سے دیکھتے جائیے, حرف مصدر مطلب وہ حرف جو مصدر بنا دے, یعنی ناؤن بنا دے. ٹھیک ہے, حرف مصدر, اور وہ کام کا مفہوم دینے لگ جائے. جیسے فعل کے ساتھ جب یہ مل کر آتا ہے تو مصدر کا معنی دیتا ہے. مصدر کے معنی کی جو پہچان ہوتی ہے وہ پہچان ہوتی ہے نا, نی اور نے. ٹھیک ہے, جیسے نانی نے, ہاں وربل ناؤن. ٹھیک, تو یہ اس کے بعد اب آگے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ایگزامپل ہیں کہ ایک سیکنڈ, اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا, حکم دیا تھا کس کو, یہود کو. ٹھیک ہے, حضرت موسیٰ کی قوم کو, کہ وہ گائے ذبح کریں, سورہ بقرہ میں جس کا ذکر آیا ہے. تو وہاں پر بات کیا آتی ہے, اللہ, اللہ حکم دیتا ہے, اللہ یأمر, 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 ہمارا یأمر. اب آپ لوگ اتنا پہچان سکتے ہیں, ہمارا یأمر, دخل یدخل, اس پیٹرن پر ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارا یأمر, یأمر وہ حکم دیتا ہے. کون حکم دیتا ہے, اللہ حکم دیتا ہے. کسے, اللہ یأمر, کسے, کم, تم سب کو. یعنی اس وقت کس سے کہا تھا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے, یأمرکم. اب آگے کیا آ رہا ہے, دھیان سے دیکھیے گا, تذبحون. اب اس صیغہ کو پہچانیے, تذبحون, تذبحون کو پہچانا, تذبحون, تفعلون. صیغہ یہ سیکنڈ پرسن اور ساتھ ہی ساتھ جمع کا صیغہ ہے, مذکر. ٹھیک ہے, تذبحون. اب یہ تذبحون اونا ساؤنڈ اس میں دکھ رہی ہے. اگر اس کے پہلے ہم ان لے آئیں تو ان کے آنے سے سب سے پہلا اثر کیا پڑے گا کہ یہ منصوب ہو جائے گا. منصوب ہونے کا طریقہ کیا ہے کہ یہ حالت نصب میں چلا جائے گا, منصوب ہو جائے گا, یعنی نون ڈراپ ہو جائے گا. آنی اونا والے صیغوں کا نون ڈراپ کر دیا اور ایک ایکسٹرا الف لگ جائے گا. اب قرآن کریم میں آپ کو یہ اس طرح دکھے گا, اللہ یأمرکم ان تذبحوا, اور پھر آگے کیا آتا ہے, بقرۃن. کیا آیا, بقرۃن. یہ ایک ایگزامپل آپ کو کافی ہے اس ان کو سمجھنے کے لیے.
मतलब اللہ حکم دیتا ہے تم سب کو کہ تم سب ذبح کرو کوئی گائے، بقرتن، ٹھیک ہے. تو یہاں پر یہ ان تذبحو کو آپ پہچانیے کہ ان نے آتے ہی آتے کیا کیا، فعل مضارع کو سب سے پہلے منصوب کیا، اور میننگ میں جو تبدیلی لائے اس سے وہ کیا آ گئی کہ مصدریہ ترجمہ اس کا ہونے لگ گیا، یعنی ذبح کرنے کا حکم. یہ جو لہجہ ہے، یہ انداز جو ہے، یہ آپ مصدریہ ترجمہ اسے کہتے ہیں. جیسے اگر آپ کو ہم آگے دوسری انداز سے بتائیں اسی بات کو کہ امرنا، امرا، امرا اس نے حکم دیا، امرا نا اس نے حکم ہم سب کو دیا. اب وہ حکم دینے والا ظاہر ہو گیا، فعل کا فاعل باہر آ گیا، اللہ. کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے ہم سب کو حکم دیا. کس بات کا حکم دیا؟ آگے میں صیغہ لکھ رہا ہوں، نعبدو، نعبدو، نعبدو یعنی ہم سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے. اچھا، اب اس کے پہلے ان لگا دیں، اگر دھیان سے دیکھیے گا، ان کے آتے ہی یہ نعبدو سے کیا بن گیا؟ نعبدا. اب کیا مطلب ہوا؟ اللہ نے ہم سب کو حکم دیا. کیا حکم دیا؟ نعبدا، عبادت کرنے کا. کس کی عبادت کرنے کا؟ اپنی عبادت کرنے کا. تو نعبدہ اٹیچ ضمیر. اب بات کیسے ہوگی؟ اللہ نے ہم سب کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. تو یہاں پر یہ جو انداز آ رہا ہے نا، عبادت کرنے کا، یہاں آ گیا ذبح کرنے کا. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا، کرنے کا، عبادت کرنے کا، یہ انداز دراصل اسے کہتے ہیں مصدر. یہ بنا دیتا ہے کسے؟ یعنی آپ مصدر کا مطلب کام کا نام، تو ان کے لگانے سے وہ کام کا نام بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے. اسی طرح اور بھی بہت سے ایگزامپلس ہو سکتے ہیں. جیسے سورۃ البقرہ کی آپ آیت نمبر تلاش کریں گے تو وہاں پر یہ دیکھیے الفاظ آئیں گے. عصا، دو تین ایگزامپل سے بات مکمل کریں گے. عصا، ان، پہلے ہم وہ لکھیں گے جو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں. اصل صیغہ یہ ہے، تک رہونا، پہچانی، تک رہونا صیغہ تک رہونا. جیسے تذہبونا ہے، یا جیسے تذبحونا ہے، تو تک رہونا. اب تک رہونا کے کو ہم کس میں لے جانا چاہتے ہیں؟ اس کے پہلے ان لگانا چاہتے ہیں. جیسے ہی ہم ان لگائیں گے تو یہ تک رہونا کیا ہو جائے گا؟ اونا ساؤنڈ کا نون ڈراپ ہوا اور ایک الف ایکسٹرا آ گیا، ان تک رہو. ٹھیک ہے. عسا ان تک رہو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں آگے بات آ رہی ہے تک رہو شیئن، کہ تم کسی شے سے کراہیت کرو، کوئی شے، کوئی چیز تمہیں بری لگے. شیئن، شیئن، عسا ان تکرہو شیئن، ہو سکتا ہے کوئی چیز تمہیں بری لگتی ہو، تمہیں ناپسند ہو. وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. اب دیکھیے وَهُوَ، اور وہ ہو، خیرن، اور وہ کیا ہو؟ خیرن، بہتر ہو. کس کے لیے؟ تمہارے لیے. لکم، لہا، ٹھیک ہے، لہو، لہما اور لہم. پھر اسی طرح آگے لکا، آگے پڑھیں گے تو آپ پورا یہ لام جارہ کے ساتھ تمام اٹیچ ضمائر. تو یہاں پر ہو گیا لکم. عسا ان تکرہو شیئا وہو خیر لکم، کہ ہو سکتا ہے کوئی شے تمہیں ناپسند ہو بلکہ وہ تمہارے لیے اس میں خیر ہو. دوسری الفاظ ہیں وعسا، پوری آیت اسی طرح وعسا، سیم ریپیٹ ہوا ہے، بس چینج ہو گئے الفاظ. یعنی الفاظ اب کیا آ گئے؟ تحبو. اب اس کے روٹ لیٹرز پہ ابھی نہیں جانا ہے، کچھ چیزیں آپ کو انشاءاللہ آگے پتہ چلیں گی. تحبو، تحبونا تھا دراصل، وہ کیا ہوا؟ نون ڈراپ ہوا. کس کی وجہ سے؟ ان کی وجہ سے.
अन तुहिब्बू, एक अलिफ एक्स्ट्रा, आगे फिर वही बात, शैअन, कोई शय, नकिरा, शैअन, शैअन, और फिर आगे आ रहा है वहुआ, खैरुन के बजाय अब क्या आ गया, शर्रुन, शर्रुल लकुम, शर्रुल लकुम। क्या मतलब हुआ, आसान तकरहू शैअन वहुआ खैरुल लकुम, हो सकता है कोई शय ऐसी हो जिससे तुम कराहियत करते हो, जो तुम्हें नापसंद हो, अच्छी न लगती हो, वहुआ खैरुल लकुम, बल्कि उसमें तुम्हारे लिए खैर हो। आसान तुहिब्बू शैअन वहुआ शर्रुल लकुम, और हो सकता है ऐसी कोई शय जो तुम्हें क्या हो, हाँ, नापसंद हो, मतलब तुम मोहब्बत करते हो, तुहिब्बू, जबकि उसमें तुम्हारे लिए शर हो। अल्लाह ताला आगे फरमाता है वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, ये आप देखिएगा सूरतुल बकरा में, आयत नंबर 216, ये इंशाल्लाह इसमें आपको मिल जाएगा। शायद एक आध मिस कर रहे हैं हम, 216 में भी देख लीजिएगा, आगे भी देख लीजिएगा 218 में भी। ठीक है, इसी तरीके से अब ये जो आपने अन का तर्जुमा करते हुए इस बात को समझ लिया कि ये बात इस तरह आ सकती है, यानी दो अंदाज से इसका तर्जुमा हो जाएगा कि कोई ऐसी शय जिसे तुम महबूब ना रखते हो, कोई ऐसी शय जिसे तुम नापसंद करते हो या पसंद करते हो, ठीक है, लेकिन उसके उसके बरक्स अल्लाह ताला के यहाँ उसमें दूसरी चीज तुम्हारे लिए मौजूद है, तुम्हें कुछ तुम नहीं जानते, अल्लाह जानता है। अच्छा, जब ये अन और फेल मिल जाता है तो इसे हम मस्दर मुअव्वल कहते हैं, जरूरी नहीं है वो आप याद करें। जैसे एक और एग्जांपल देख लीजिए, कुरान करीम में ही सूरह बकरा में ही जहां पर रोजे वगैरह का जिक्र होता है तो आता है अन तसूमू, तसूमू, तसूमू जो है वो किसका शॉर्ट वर्जन है, तसूमूना, अन की वजह से क्या जा रहा है, अन की वजह से नून ड्रॉप हुआ, अन तसूमू, और आगे आ रहा है खैरुल लकुम, खैरुल लकुम, खैरुल लकुम, ध्यान से देखिए। अब ये सूरह बकरा आप ओपन करेंगे 184 में आपको ये मिल जाएगा, यहाँ है तर्जुमा इसका समझिए, अन तसूमू खैरुल लकुम, खैर का मतलब बेहतर, लकुम मतलब तुम्हारे लिए, तुम सबके लिए, अन तसूमू। अब इसको समझें, इसको तर्जुमा कैसे होगा तब आप इसको समझ पाएंगे, यानी तुम्हारा रोजा रखना, तुम्हारा रोजा रखना। अब वो देखिए ना नीने वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हारे लिए बेहतर है। अब वो जो मस्दर के का जो मफहूम था इन्फिनेटिव वाला, वो यहाँ पर आ गया, तुम्हारा रोजा रखना। इसी तरीके से जो पीछे आयत लिखी है उसको भी आप इस तरह से कि तुम्हारा नापसंद करना किसी शय का, अब हो सकता है तुम्हारा नापसंद करना किसी शय का, वो जरूरी नहीं है कि वो नापसंद हो ही, इसे तो तुम्हारा किसी शय का पसंद कर लेना, मोहब्बत कर लेना उससे, जरूरी नहीं उसमें तुम्हारे लिए खैर हो, वो तुम्हारे लिए उसमें शर हो सकता है। तो आगे बता दिया गया कि अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। ठीक है, अच्छा, अब ये जो मस्दर आ रहा है ना, ये जुमले में कभी मुब्तदा बन के आ सकता है, याद रखिएगा, कभी ये खबर भी बन के आ सकता है अन के साथ, कभी ये फाइल भी बन के आ सकता है, और कभी ये मफूल भी बनकर आ सकता है, ये सब और इसके अलावा भी। अब ये जहां कहीं जरूरत होगी उस तरीके से उसका इस्तेमाल कर लेंगे, इसको कहते हैं मस्दर मुअव्वल। अब ये नाम याद रह जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद रहता तो कोई मसला नहीं है, मुअव्वल। ठीक है, ये इसका मस्दर का नाम है, इस वर्बल नाउन का, इस इन्फिनेटिव का, इस ये मफहूम है। इसका काम मैंने आपको बता दिया, एग्जाम्पल्स दे दी, आप उन्हें देखिएगा। है फेल मुजारे, अन के लगने से वो क्या हुआ जा रहा है, मंसूब।
اور ساتھ ہی ساتھ میننگ میں بھی ایک خاص طریقے کی تبدیلی آپ کو دیکھنے کو مل رہی. اس کے بعد آتے ہیں نیکسٹ ون، اور وہ ہے کئی. دھیان سے دیکھیے گا. تھرڈ کئی، کاف یا زبر کئی. اچھا، یہ کئی کیا شے ہے؟ کئی کے معنی جو ہوتے ہیں وہ تاکہ کے، تاکہ یعنی ریزن بتانے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے. ریزن، کسی چیز کا ریزن بتانے کے لیے کئی. جیسے یہ کیا کرتا ہے؟ فعل کے بعد آئے گا، دھیان سے سمجھیے گا، فعل کے بعد آئے گا. دوسری بات، ساتھ میں کام کیا کرے گا؟ فعل کا مقصد بتائے گا. فعل کا مقصد یعنی کام کرنے کا مقصد کیا ہے، آبجیکٹو آف ورب. یہ ورب کے بعد آئے گا اور ورب کا مقصد بتائے گا، کام کا اصل مقصد کیا تھا، آبجیکٹو کیا تھا. جیسے اگر ہم آپ سے کہیں قاف را حمزہ، یہ روٹ لیٹرز ہیں. قرأ یقرأ، اس سے ماضی مضارع اس کا بنے گا قرأ، قرأ، اور پھر یقرأ، اس کا مضارع بن گیا یقرأ. اچھا، یقرأ بن گیا تو یقرأ، تقرأ، تقرأ، اقرأ، نقرأ. اسی طرح یقرآنی، تقرآنی، تقرآنی 3 ٹائمز، اور یقرؤنا، پھر تقرؤنا، اور یقرئینا. تو یہ آپ پوری گردان یقرأنا تقرأنا، گردان اس طرح سے آپ الگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے سیکوینس میں نہیں پڑھی، میں نے منصوب میں جو تبدیلی لانے کے لیے ہم نے ان کو 5 رو میں ڈیوائڈ کیا تھا اس اعتبار سے اسے پڑھا ہے. ٹیک اٹ ایزی، پریشان نہیں ہونا ہے. یہ روٹ لیٹرز ہیں قرأ، اور یہ قرأ قاف را حمزہ، اور اس سے ماضی بنا قرأ، یعنی وہ اس نے پڑھا. یقرأ وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا. اگر ہم یقرأ کو دھیان میں رکھیں تو ہمارے پاس جو صیغہ آئے گا متکلم کا، واحد متکلم کا، وہ کیا ہوگا؟ اقرأ، اقرأ. اچھا، اقرأ آ جانے کے بعد اب اس کا ترجمہ کیا ہو گیا؟ میں قرآن، سوری، میں پڑھتا ہوں یا میں پڑھوں گا. اب آگے میں لکھنا چاہ رہا ہوں میں قرآن پڑھتا ہوں، تو میں لکھوں گا القرآن یا القرآن. بتائیے، اس قرآن پر زبر ہونا چاہیے یا پیش ہونا چاہیے؟ جس چیز کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے وہ سبجیکٹ ہے یا آبجیکٹ؟ ظاہر سی بات ہے، کام کا اثر جو قبول کرے وہ آبجیکٹ ہے، اور جب آبجیکٹ ہے تو اس پر زبر نہیں آ سکتی، اس پر ہم پیش لگائیں گے اقرأ القرآن. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آبجیکٹ حالت نصب میں ہوتا ہے، یہ بات آپ کو مت پتہ ہے. اقرأ القرآن کیا مطلب ہوا؟ میں قرآن پڑھتا ہوں یا پڑھوں گا. کیوں پڑھتا ہے یا پڑھوں گا؟ آگے ریزن بتایا جا رہا ہے کئی کے ذریعے. کئی، اور پھر آگے اف ہما، اصل میں تھا یہ اف ہمو. دھیان دیجیے گا، یہ ہے کئی اف، اصل میں تھا اف ہمو، لیکن کئی نے آنے کے بعد اسے کیا کر دیا ہے؟ حالت نصب میں کر دیا، اور یہ ہو گیا افہما، کئی افہما. اور پھر آگے اس کو، اس میں جو ہے وہ افہما ہو، یعنی یہاں پر اٹیچ ضمیر آ گئی، اور وہ کیا آ گئی؟ پیش کے ساتھ. یعنی اقرأ القرآن کئی افہما ہو. اب میم کو جب اس میں ملائیں گے تو نا، میم یہ کیپٹل تو رہے گی نہیں، اس کو اس طرح سے ملا دیں گے اور یہ ہا ایسا بن جائے گا. تو افہمہ، اب یہ ہو جو اٹیچ ضمیر ہے وہ کس کے لیے جا رہی ہے؟ وہ قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے. مطلب کیا ہوا کہ میں قرآن کو پڑھتا ہوں تاکہ اسے سمجھ سکوں. ترجمہ میں بول رہا ہوں، آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں، تاکہ میں اسے سمجھ سکوں. تو تاکہ کے بعد کام کرنے کا مقصد بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو الحمدللہ کلیئر ہو. اسی طرح کبھی کبھی کئی کے بعد، کئی کے ساتھ جو ہے لام جارہ بھی اکثر آ جاتا ہے. جیسے کنفیوز نہیں ہونا ہے، اس ایگزامپل کو بھی سمجھ لیجئے. جیسے میں آپ سے کہوں قدیم تو، قدیم تو،
इसका मतलब होता है मैं आता हूँ, आया, मैं आया, कदीम तू, ठीक है। ज़हब तू के पैटर्न पर वाहिद मुतकल्लिम, माजी वाहिद मुतकल्लिम, ठीक है। कदीम तू, मैं आया। अब आगे कई, कई का मतलब ताकि। अब इस कई के साथ लामे जारा का भी इस्तेमाल हो जाता है, और लामे जारा का जब इस्तेमाल होगा तो ये क्या हो जाएगा, लिकई। कदीम तू लिकई, और फिर आगे अब समझने के लिए फिर आपको अफहमू लाना है, लेकिन अब कई ने फिर इस अफहमू को क्या कर दिया, अफहमा, मंसूब कर दिया। तो यहाँ पर लिखेंगे अफहमा, कदीम तू लिकई अफहमा, और फिर किसे, वही ऊपर वाली बात रिपीट कर दीजिए, अल कुरआन, अल कुरआन। तो कदीम तू लिकई अफहमल कुरआन, यानी मैं आया, लिकई ताकि, अफहमल कुरआन, ताकि मैं कुरआन को समझ सकूं। तो अब आपने ये देखा कि कई ने क्या असर दिखाया, इतना काफी है। यानी आपने ये बात जान ली कि कई नॉर्मल कई भी होता है, और कई लामे जारा के साथ भी आता है, यानी लामे जारा और लामे जारा के साथ कई, लामे जारा प्लस कई, तो दोनों तरह से आता है। तर्जुमा दोनों का सेम होगा, यानी हम तर्जुमा ताके से करेंगे, और ताकी के बाद रीजन आता है। ये बात आपको अच्छी तरह मालूम है, ठीक है। तो अक़रउल कुरआन कई अफ़हमहु, यानी मैं कुरआन पढ़ता हूँ ताकि उसे समझ सकूं। इसी तरह अब हम सब कुरआन पढ़ते हैं, तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नक़रउ, अक़रउ नक़रउ, क्या पढ़ते हैं, नक़रउल कुरआन, और फिर वल हदीसा। ये भी लिख सकते हैं। इसकी सेंटेंस को थोड़ा सा हम अगर अल कुरान और हदीस को चेंज कर दें, हम सब पढ़ते हैं क्या, अरबी जबान। तो नक़रउल लुग़तल अरबिय्यत, नक़रउल लुग़तल, एक सेकंड, लुग़तल अरबिय्यत, यानी अरबी जबान। अब और आपको समझ में आ जाएगा, अरबिय्यत। तो नक़रउल लुग़तल अरबिय्यत, यानी हम सब अरबी जबान को पढ़ते हैं ताकि, तो आपने लिख दिया कई, और आगे अब हम सब समझ सकें, तो हम क्या लिखेंगे, कई नफ़हमा, कई नफ़हमा। अब कई की वजह से ये क्या हो गया, नफ़हमू से नफ़हमा हो गया, ताकि हम सब समझ सकें या हम सब समझें किसे, अल कुरआन वल हदीस, कुरआन को, वल हदीस, वल हदीस। तो ये आपको मैंने अब तक 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन हो गए, यानी आपने कई को समझ लिया, अन को समझ लिया, और लन को समझ लिया। लन फिर से थोड़ा सा रिवाइज कर लें। लन जो है वो क्या करता है, जोरदार नफी पैदा करता है, और फ्यूचर के साथ खास कर देता है, किसे, फेल मुजारे को। अन जो होता है ये मसदरिया तर्जुमा देता है, मसदर बना देता है, ठीक है? इसी तरह अन मसदरिया कहलाता है ये। कई जो है ये मकसद बताता है, ऑब्जेक्टिव बताता है किसी भी काम का मकसद, और इसे कई का तर्जुमा ताके से होता है। ये इतनी बात आपको अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई। अच्छा, अगर कई समझ में आ गया तो ये ली भी आपको आ जाना चाहिए, ये लामे कई है। थोड़ा सा फर्क है इन दोनों में, कुछ एग्जाम्पल्स और आपको बताते हैं, जैसे कि एक आध और देख लीजिए। ये तीनों पॉइंट्स उम्मीद है क्लियर हो गया होगा, हो गए होंगे। आप इसे दोबारा से इसकी रिकॉर्डिंग को सुनेंगे इंशाल्लाह तो और आसानी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा। अब थोड़ा सा लाम को भी इसी वक्त देख लें। जेर के साथ होता है लामे जारा, है आगे, लेकिन पहले इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, और इसका भी मतलब ताकीद से होता है।
یہ بھی تاکہ، کئی بھی تاکہ، یہ بھی تاکہ، اور اس کا مطلب ہے لام کئی، بس اس کا نام پڑ گیا ہے لام کئی، اس کا بھی مفہوم وہی ہے، تو کئی نے کام کیا وہی لام کئی نے بھی کیا، یہ بھی ریزن بتانے کے لیے آتا ہے، ریزن مینس وجہ، وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر اگزامپل ہے کہ اس نے پیدا کیا، تو عربی کیا ہوگی؟ خلق۔ اللہ نے پیدا کیا، خلق اللہ۔ کسے پیدا کیا؟ الناسا، لوگوں کو۔ اب اس میں یہ کیا ہے؟ فعل، آپ کو پتا ہے یہ کیا ہے؟ فاعل حالت رفع میں، اور یہ کیا ہے؟ مفعول، یہ حالت نصب میں۔ یہ سب باتیں وہ جو پرانی ہو گئی ہیں، آپ کو آنا چاہیے۔ اس کے بعد اب آگے دیکھیں، خلق اللہ الناسا، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ اب یہ مقصد بتایا جا رہا ہے، کیا مقصد پیدا کیا کرنے کا ہے؟ صیغہ پہلے ہم آپ کے سامنے لکھیں گے اور اس کو دھیان سے آپ دیکھیے، یعبدو، یعبدونا، یعبدونا، کیا مطلب ہوا یعبدونا کا؟ میں آپ لوگوں کو انمیوٹ کر رہا ہوں، پارٹیسپیٹ کریے، ٹھیک ہے؟ یعبدونا کا مطلب بتائیے۔ وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے۔ ابھی اس سے الگ کر کے اس کو دیکھیے، اس پورے پورشن سے اس کو الگ کر کے دیکھیے، صرف یعبدونا کا مطلب بتائیے۔ عبد یعبد، عبادت وہ کیا؟ کرتے ہیں، عبادت وہ کرتے ہیں یا عبادت، کریں وہ گے۔ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں۔ عبدا اس نے عبادت کی، یعبدو وہ عبادت کرتا ہے یا کرے گا، یعبدونا وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، ٹھیک ہے؟ وہ سب عبادت کرتے ہیں۔ ہاں، وہ سب عبادت کرتے ہیں یا کریں گے، جمع کا صیغہ ہے۔ اب اس کے پہلے ہم لام کئی لانا چاہ رہے ہیں، جیسے ہی لام کئی لائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ یعبدونا کا نون ڈراپ ہو گیا اور ایک الف آ گیا۔ کیا مطلب ہوا؟ لیعبدو، خلق اللہ الناسا، اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ وہ سب عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ اللہ کی۔ اللہ کی۔ تو اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کے لیے ایک ضمیر لانا ہے۔ جب وہ ہو اٹیچ ضمیر لائیں گے تو یہ الف چلا جائے گا، اور وہ اٹیچ ضمیر لے آئے لاسٹ میں اللہ کے لیے، ہو، لیعبدوہ، لیا، یعبدوہ، ہاں۔ تو اب یہ لام کئی آپ نے دیکھا کہ کام وہی اس کا، بس شکل بدلی ہوئی۔ اور آپ کو پتا ہے یہ جو لام کئی ہے نا اور حتی، آخر میں جو دو دیکھے ہیں، ان دونوں کے بعد ایک ان محذوف ہے، ہڈن۔ اس گرامر والے کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے کوئی اسم کس میں گیا ہے، سوری، کوئی فعل مضارع کیا ہوا ہے؟ منصوب ہوا ہے۔ لی اور حتی میں ایسا کوئی اثر نہیں تھا۔